رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے اندر کیا کیا فرق ہوتے ہیں، یہ باتیں آپ لوگ ان باتوں کو سنیں، غور سے سنیں، اور تاکہ آپ کو اپنی آنے والی زندگی کے اندر ان دونوں چیزوں کے اندر فرق محسوس ہو کہ ان دونوں چیزوں کے اندر کتنا بڑا جو ہے نا وہ فرق ہے۔ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں ایک بہت بڑا جو ہے نا فرق ہے۔ جس طرح کہ زکوٰۃ فرض ہے کیونکہ یہ قرآن مجید و فرقان حمید سے ثابت ہے، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر جو ہے نا زکوٰۃ کا حکم دیا اور نماز کے ساتھ اس کا حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، اور صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کو وہ پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت کو لگایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام، کچھ اس میں اشاریے ہوتے ہیں 35 اشاریے کے قریب، 612 گرام کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چاہے وہ چیزیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جب تک کہ وہ مال تجارت عروض میں داخل نہ ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں تھی۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر جو ہے اس کے اندر یہ کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو جو کہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا تو ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ ان کی بازاری اگر قیمت کو لگایا جائے تو 52.5 تولہ جو چاندی ہے 612 گرام کے برابر ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب نصاب پر پورا سال جو ہے وہ گزر جائے، پورا سال ہو جائے، اور جبکہ صدقہ فطر کے اندر جو صدقہ فطر ہے عید الفطر کے دن فجر کے وقت واجب ہوتا ہے، چاہے نصاب پر ایک دن بھی نہ گزرے۔ اور اس کے برعکس زکوٰۃ کے بارے میں سنیں کہ اگر کسی کے نصاب پر سال شروع ہو رہا ہو اور مزید مال مستفاد مل جائے کہ جس سے وہ مستفید ہو سکتا ہے تو زکوٰۃ کا حساب بھی بڑھ جائے گا اور مجموعے کے حساب کے مطابق اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور صدقہ فطر میں چاہے کتنا ہی مال ہو مستفاد جو اس کو ملتا رہے تو اس کی مقدار متعین ہے، اور مال مستفاد کے بڑھنے سے صدقہ فطر کی مقدار نہیں بڑھتی، صدقہ فطر کی مقدار وہ نہیں بڑھتی۔ اور زکوٰۃ کے اندر اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو صرف اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کسی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ سن لیا؟ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو تو صرف اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کسی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور صدقہ فطر کے اندر کیا ہے؟ جبکہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ واجب ہو جائے تو خود اپنے اوپر بھی واجب ہوتا ہے اور ہر اس شخص کی طرف سے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے جن پر اسے سرپرستی حاصل ہو اور ان کا خرچہ اس کے ذمے ضروری ہوتا ہو، جیسے نابالغ
اولاد ہیں ان کا صدقہ فطر جو ہے نا وہ والد کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے نابالغ اولاد ہیں اور خدمت کے غلام وغیرہ ہیں، اور جو ہے بیوی کی طرف سے جو ہے نا وہ شوہر صدقہ فطر ادا کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ کل مال کے 2.5% یعنی 40ویں حصے کے اعتبار سے فرض ہوتی ہے، جس کی مقدار مجموعی مال کے کم اور پیش ہونے سے ہوتی ہے۔ جیسے کم مال ہے تو اس کے اوپر جو ہے کم زکوٰۃ ہوگی، زیادہ مال ہوگا تو اس کے اوپر زیادہ زکوٰۃ ہوگی، مگر مال جو کل مال ہے، کل مال کے 2.5% یعنی 40ویں حصے کے اعتبار سے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور جبکہ صدقہ فطر میں صدقے کی جو مقدار ہے تقریباً 2.25 سیر گندم متعین ہے، یہ مقدار بھی مال کے کم پیش ہونے سے نہیں بدلتی، بلکہ اگر اس کے زیر سرپرستی افراد کم و پیش ہو تو یہ مقدار بھی کم و پیش ہوتی رہتی ہے۔ اور زکوٰۃ میں کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا 612 گرام 35 اشاریہ لگا دے آدمی، جو اس کی بازار میں جو قیمت ہے بازار کی قیمت کے برابر ہو تو اس سے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ ایسے شخص پر اگرچہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے تاہم زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور صدقہ فطر میں کیا ہے؟ جبکہ کسی شخص کے پاس ضروریات سے زائد اس قدر چیزیں ہوں کہ جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی 612 گرام کے برابر ہو تو خود اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مال سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد اگر مال ہلاک ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر چوری ہو جائے یا دوسری صورت جل جائے یا تیسری صورت غرق ہو جائے، تو زکوٰۃ کی جو اس شخص کے اوپر جو فرضیت ہوئی تھی وہ فرضیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور صدقہ فطر میں کیا ہے؟ صدقہ فطر کا جو تعلق ہے وہ اس شخص سے ہوتا ہے جس پر یہ واجب ہے، لہذا صدقہ فطر واجب ہو جانے کے بعد اگر مال ہلاک ہو جائے تو اس کا جو وجوب ہے وہ ختم نہیں ہوتا، صدقہ فطر ہر صورت میں اسے ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مال کا نامی بڑھنے والا ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر میں مال کا بڑھنے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس کے برعکس زکوٰۃ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے عاقل یعنی عقل مند ہونا اور بالغ ہونا ضروری ہے، اور اس کے برعکس صدقہ فطر میں کیا ہے؟ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بچے اور مجنون ناسمجھ جو ہوتے ہیں ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ اگر کسی شخص پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے تو صدقہ فطر کس طرح وہ نکالے، کن کن چیزوں کے حساب سے نکالے؟ اگر گندم یا گندم سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز جیسے گندم کا ستو یا گندم کا آٹا وغیرہ سے صدقہ فطر دینا چاہے تو 2.25 سیر سے کچھ مقدار سمجھ لو آدھی چھٹانگ زیادہ دینا اس کو ضروری ہے۔ احتیاطاً جو ہے وہ پورا جو ہے نا 2.25 سیر جو ہے نا وہ دے دے تو اس سے ادا ہو جائے گا۔
اچھا، نمبر 2 میں یہ کہ اگر جو یا جو کا آٹا یا جو کا ستو، کھجور یا کشمش دینا چاہے تو گندم سے دگنی مقدار 3.5 سیر اور 1 چھٹانک دینا ضروری ہے۔ اگر ان اجناس یعنی جو گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، ان اجناس کے علاوہ اگر پیسوں کی شکل میں دینا چاہتا ہے تو ان کی مارکیٹ میں، بازار میں قیمت لگا کر اتنے روپے دے دے، جو پیسے بنتے ہیں اتنے پیسے دے دے۔ اور اگر یہ جو اجناس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، اگر ان اجناس کے علاوہ دوسری جنس سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں چنے دینا چاہتا ہوں، دالیں دینا چاہتا ہوں، چاول وغیرہ دینا چاہتا ہوں، تو ان اجناس کو یعنی گندم ہو گئی، جو ہو گیا، کھجور ہو گئی، کشمش ہو گئی، تو ان کی قیمت لگا کر اتنی قیمت میں جتنی میں یہ چیزیں بنتی ہیں، جتنی ان کی قیمت بنتی ہے، تو چنے ہو گئی، دالیں ہو گئی، چاول وغیرہ ہو گئی، وہ آئے اتنے پیسوں میں، تو وہ دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر فرق تھا کہ جس طرح کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوچا جاتا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس کے اوپر صدقہ فطر بھی فرض نہیں، تو ایسا کوئی نئی چیز یا ایسی کوئی باتیں نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے اپنے الگ مسائل ہیں اور صدقہ فطر کے اپنے الگ مسائل ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ جو باتیں بتائی، یہ فرق بتایا دونوں کے کہ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت، ہر حال میں، ہر قدم پر، ہر معاملات میں جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن